الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة العلق: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وقال جل وعلا كما ورد في بدء سورة النون وسورة القلم: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الفاطر: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنعام: قل هل يستوي الأعمى والبصير. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الرعد: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. آج کا جو میرا موضوع ہے، اگر اخبار میں آپ کی نظر سے گزرا ہو، وہ ہے ازرو اسلام، علم کی حقیقت، اہمیت اور فضیلت. ازرو اسلام، کسی چیز کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کو ظاہر بات ہے کہ دو مرحلوں میں ہمیں سمجھنا ہوگا. ازرو قرآن کیا اہمیت ہے، پھر ازرو حدیث، فرمان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہمیت ہے. میں نے چند آیات آپ کو قرآن مجید کی سنائی ہیں، ان کا درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے، صرف حوالہ مقصود ہے. پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی ہے اس میں صرف علم کا ذکر ہے. پڑھو پڑھو پڑھو. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس کی خلاقی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ایک لٹکے ہوئے سے لوتھڑے سے انسان جیسی چیز پیدا کر دیا. اقرأ، پھر دوبارہ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے. الذی علم بالقلم، یہاں دیکھیے پھر ذکر ہو رہا، جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب یہاں دیکھیے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں توحید کا ذکر ہے کہ خالق اللہ ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کہ وہ کریم ہے. ربک الاکرم، کریم ہی نہیں اکرم ہے. لیکن اس کے علاوہ نہ شریعت کی کسی بات کا ذکر ہے، نہ نماز کا کوئی تذکرہ ہے جو کہ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، نہ عبادت کا کوئی حکم ہے جو انسان کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے. کچھ نہیں. پڑھو پڑھو
پڑھو، اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے، پہلی وحی ہے یہ، پہلی وحی، اس سے اندازہ ہونا چاہیے جسے آپ کہتے ہیں واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، کس شے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ میں یہاں تفصیل نہیں بیان کرتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اقرا کس چیز کو پڑھنے کو کہا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو ایک سونے کی تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور پھر یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بین النوم والیقظہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور نہ پورے طور پر بیدار تھے اور نہ سوئے ہوئے تھے، نوم نیند، یقظہ بیداری، تو بیداری اور خواب کی حیثیت کے درمیانی ایک حیثیت تھی، جس میں کہ آپ جب جبرائیل آئے انہوں نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا مانا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس جواب سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی، ورنہ اگر صرف یہ ہو کہ جو کوئی جبرائیل پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ دیں تو یہ تو اس کے لیے قاری ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک روایت تھی، اب ہم نے ترک کر دی ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہ بچہ یا بچی 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بھی بچہ ہوا بچی ہوئی تو تقریب بسم اللہ ہوتی تھی، اسے نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے اعزا قاری کو مدعو کر کے ایک کوئی تقریب منعقد کی جاتی تھی۔ پھر وہ بڑی سفید سی چاندنی پر وہاں پر بچہ بٹھایا جاتا تھا، پھر کوئی قاری صاحب آتے تھے، سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور یہی سورہ علق کی آیات یہ پڑھتے جاتے تھے، انگلی پھیرتے جاتے تھے ساتھ ساتھ بچے کی انگلی، اور بچہ بھی دوہرا رہا۔ تو یہ ایک بسم اللہ ہوتی تھی، گویا کہ اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، تقریب بسم اللہ کا۔ تو ظاہر بات ہے کہ بچہ جو ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ تو سکتا ہے نا، جب استاد نے کہا اقرا وہ بھی کر سکتا ہے اقرا۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی لکھی ہوئی چیز تھی کہ جس کو پڑھنے سے آپ نے معذوری کا اظہار کیا، ماں انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیز جو ہے میرے موضوع میں داخل نہیں ہے، اس میں جو حوالہ دینا ہے کہ اس پہلی وحی میں سارا زور پڑھنے پر ہے، علم پر ہے، اور پھر خاص طور پر علم بالقلم۔ اس میں بڑے جو ہے وہ تفسیری اشکالات ہیں کہ قلم سے مراد یہاں کیا ہے، یہ عام قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، یا یہ کہ حضور کے لیے قلم جو ہے وہ فرشتہ جو ہے جو ایک قلم کی جگہ پر فرشتہ ہے جس جگہ پڑھایا ہے۔ یہ روایات بھی آتی ہیں کہ 3 سال تک حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے ہیں ہمہ وقت اور آپ کو تعلیم دیتے رہے۔ واللہ عالم، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت نہ تفسیر مقصود ہے نہ ان روایات کے بارے میں میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں کیا اہمیت ہے، کیا ان کے اندر کس قدر پختگی ہے۔ بہرحال اصل حوالہ کیا ہے، پہلی وحی اور ذکر پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو کچھ کہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک اور میرے نزدیک پورے جزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسری وحی جو ہے وہ سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہے۔ وہاں پھر دیکھیے نون والقلم وما یسطرون۔ اب یہ نون کا لفظ جو آیا ہے عربی زبان میں ویسے تو نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں، نون دوات کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں تصویر بنائی جاتی ہے تو مچھلی کی تصویر یوں ہوتی ہے اور اس کی ایک طرف نقطہ لگا دیتے ہیں، وہ آنکھ نظر آ رہی ہے اس کی۔ اور پھر یہ کہ دوات بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر سیاہی ہے، اس میں آپ قلم ڈبوتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے نون کی اور جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں، یعنی انسانی علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے آگے پھیلا ہے۔ ایک نسل نے جو کچھ معلومات حاصل کی قلم بند کر دی تو اگلی نسل کو پہنچ گئی، ورنہ اگر وہ قلم بند نہ ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اگلی نسل کو پھر الف بیٹے سے بات شروع کرنی پڑتی۔ یہ جو علم تدریجاً بڑھا ہے، رفتہ رفتہ بڑھا، اس کا ذریعہ قلم ہے۔ تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ پر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہے۔
نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو اجر ہے بہت بڑا، کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ وانک لعلی خلق عظیم، اور آپ تو خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کوئی مجنون بھی دنیا نے آج تک ایسا دیکھا ہے جس کے مزاج میں یہ طہارت ہو، یہ نفاست ہو، یہ پاکیزگی ہو؟ کہ دیکھا ہے کبھی مجنون؟ اب یہاں بھی دیکھیے کہ دوسری وحی میں بھی یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، کسی اور شے کا ذکر نہیں ہے، یہاں تک کہ آخرت کا ذکر بھی نہیں ہے، اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر یہ جو ہے کوئی آخرت کا ذکر آتا ہے، سورہ علق میں بھی آتا ہے، لیکن سورہ علق کی بھی 5 آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں، پوری سورہ علق نہیں، بعد میں کچھ آیات جو نازل ہوئی ہیں شامل کر کے سورہ علق کے تکمیل ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ قلم کا معاملہ ہے، اسی طرح سورہ مزمل کا معاملہ ہے، اسی طرح سورہ مدثر کا معاملہ ہے۔ یہ چاروں صورتیں وہ ہیں کہ جن کی شروع کی آیات صرف نازل ہوئی ہیں تدریجاً۔ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات، سورہ علق کی 5 آیات، سورہ قلم کی 7 آیات، سورہ مزمل کی 8 آیات، سورہ مدثر کی پھر 7 آیات، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ یہ ہے 5 وحی ہیں جن کے بارے میں ایک زمانے میں مجھے اس کا خاصا شوق ہوا تھا، میں نے بڑی تحقیق کی تھی، اور یہ ترتیب تھی جو میں نے معین کی تھی ابتدائی وحیوں کی۔ بہرحال اس وقت اشارہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اظہار ہو رہا ہے ان ابتدائی وحیوں سے۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ الفاتر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس کا اصل خشیت، اصل خوف انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جو عالم ہو۔ یہاں علم سے کیا مراد ہے یہ میں ذرا بعد میں بحث کروں گا۔ ہمارے ہاں وہ علم کی تقسیمیں جو ہو چکی ہیں ان میں سے کون سا علم مراد ہے؟ کوئی سائنس کا علم مراد ہے، شریعت کا علم مراد ہے، کتاب کا علم مراد ہے، حدیث کا علم مراد ہے، کون سی فقہ کا علم جو ہے وہ مراد ہے؟ کون سا علم مراد ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں خشیت در کرتی ہے۔ پھر سورہ زمر کے میں نے آیت آپ کو سنائی، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے نبی سے کہیے ذرا سوچو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ پھر یہی مضمون سورہ انعام میں آ رہا ہے، جو جانتے ہیں انہیں کہا گیا وہ دیکھنے والے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ اندھے ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ رعد میں اور آگے بات کھولی گئی، قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، اے نبی سے پوچھئے کہ کیا اندھے اور بصیر دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا ظلمات اندھیرے اور نور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بہرحال ان سب کے حوالے سے میں نے صرف آپ کو جو ہمارے ہاں دین کی جڑ ہے، اصل ہے، ام الکتاب ہے، دین کی اساس ہے، میں نے اس کے حوالے سے علم کی جو اہمیت ہے، جو حیثیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اب آگے چلیے، احادیث نبویہ کے معاملے میں 3 درجوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ مجرد علم کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی حدیث ہے مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، ان سب نے روایت کیا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پیش نظر علم کا حصول ہے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، ابتدا میں خاص طور پر اسلامی تاریخ کے کوئی مدارس تو نہیں تھے، معلوم ہوتا فلاں شہر میں ایک صحابی ہیں وہ احادیث جو ہے بیان کرتے ہیں، اب آدمی سفر کر رہا ہے، دور دراز سے جا رہا ہے صرف حدیث سننے کے لیے کہ براہ راست راوی جو ہے اس سے سنو، یہ نہیں کہ راوی نے اس نے سنا، اس سے اس نے سنا، اس سے سنا، نہیں، سفر کر رہا ہے۔ ایسا بھی آیا کہ طویل سفر طے کر کے پہنچے ہیں،
ان کے دروازے پر پہنچے ہیں، سلام علیک ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے پوچھا میں نے سنا آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ہاں یہ حدیث ہے، فوراً وہیں سے واپس ٹھہری نہیں۔ مقصد ہی صرف یہ تھا کہ وہ حدیث جو ہے اسے سن۔ تو فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ جو ہے آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں طالب علم کے لیے، ان کی تکریم، ان کے اعزاز، ان کے اکرام، اس کے لیے فرشتے اپنے، جیسے کہا جاتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رہے ہو، تواضع اختیار کر۔ تو فرشتے تواضع اختیار کرتے ہیں علم کے طالب کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو بھی عالم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے اندر، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور یقیناً کسی عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی کہ 14ویں شب کے چاند کو باقی تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ 14ویں کا چاند جیسے دمکتا ہے، چمکتا ہے، باقی ستاروں پر اس کا نور جو ہے غالب آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ، اور یقیناً علماء جو ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبیوں نے کبھی دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑی۔ چنانچہ حدیث موجود ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں نہ ہمیں وراثت ملتی ہے نہ ہماری کوئی وراثت تقسیم ہوتی ہے، وراثت کا کوئی سوال ہی نہیں، دنیا کے مال کا معاملہ ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، ان کی وراثت تو علم ہے۔ وراثت انبیاء کیا ہے؟ علم ہے، دولت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں، علم، یہ وراثت انبیاء ہے۔ اسی لیے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے وہ علم حاصل کر لیا گویا کہ اس نے بہت بڑی خوشبختی کے ساتھ جو ہے انبیاء کی وراثت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اب اس سے اندازہ ہوگا آپ کو طالب علم کی جو فضیلت ہے۔ یہ سنن دارمی میں ہے، طبرانی میں ہے، خطیب میں ہے، حضرت حسن سے مرسلن روایت ہے، یعنی حضرت حسن بصری جو تابعی ہے وہ روایت کر رہے ہیں حضور سے براہ راست۔ ظاہر بات ہے بیچ میں کوئی صحابی ہوں گے جن سے انہوں نے سنا ہے، لیکن یہ کہ وہ صحابی کا ذکر کیے بغیر جب کوئی تابعی جو ہے حضور سے روایت کرتا ہے تو اسے مرسل حدیث کہتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، من جاءہ الموت، کان کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، ایک شخص کو موت آ گئی جبکہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا، لیحیی بہ الاسلام، لیکن علم کے حصول کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ بہت اہم، علم جو ہے دنیا کے حصول کے لیے بھی ہو سکتا ہے، علم را برتن زنی مارے بہت، علم را بر قلب دل زنی یارے بہت، یہی علم ہے۔ تن پر مارو گے اسے، یعنی تن کے لیے، اپنی جسمانی خواہشات کے لیے، اپنی مادی خواہشات کے لیے، مال و دولت دنیاوی کے لیے، تو یہ سانپ بن کر ڈسے گا تمہیں۔ ہاں اسی علم کا محل اور مقام اگر قلب ہو جائے تو یہ تمہارا یار ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، قبر میں بھی ہوگا، ساتھ ہوگا، ہر منزل کو تمہارا ساتھ دے گا۔ فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، مقصد ہو اسلام کو زندہ کرنا۔ آج کے اعتبار سے غور کیجئے، اسلام اگرچہ مرنے والی شے نہیں ہے، لیکن آج مسلمان کی نسبت اسلام سے بڑھ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو کہیں نہیں، وہ نظام کہاں ہے؟ نظام کہیں نہیں ہے۔
وہ عزت کہاں ہے جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بالکل رنج اور غم کو اپنے پاس نہ آنے دو. ہمارا وعدہ ہے تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. کہاں ہے ایمان؟ ہم تو ذلیل ہیں، خار ہیں، رسوا ہیں. لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. اب وہ شخص ہے جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے. پھر نوٹ کیجئے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ تازہ کرنے، قائم کرنے کے لیے، اور اسے موقع ملی. فرمایا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا جنت میں. نبیوں کے، صدیقین نہیں، شہداء نہیں، ان سے اوپر. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق. اس کو نوٹ کیجئے، یاد کیجئے، حفظ جان بنائیے. ہماری ویلیوز بدل جانی چاہیے، ہماری اقدار بدل جانی چاہیے، ہمارے مقاصد بدل جانے چاہیے. اب چونکہ یہ حدیث آ گئی ہے تو اس کا کنورس جو ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ جامع ترمذی میں حضرت کعب بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء ولیماری بہ السفہاء اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ نار. جس شخص نے علم حاصل کیا، آپ تین باتیں نوٹ کیجیے، تاکہ علماء کی نشستوں میں بیٹھ سکے، گفتگو کر سکے علماء کی طرح، معلوم ہو کہ یہ بھی صاحب علم ہے. ظاہر بات ہے کہ علماء کی محفل میں تو آپ بار نہیں پا سکتے جب تک کہ ان کی اصطلاحات میں گفتگو نہ کر سکیں، ان کے انداز جو ہے وہ آپ بھی اختیار نہ کر سکیں. تو من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، علماء کا پڑوس، علماء کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے. ولیماری بہ السفہاء، یا جو نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، بے علم ہیں، ان پر روب گانٹنے کے لیے، اپنے علم کے دھونس دوانے کے لیے. اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا یہ کہ لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف منعطف کرنے کے لیے، میرے گرویدہ ہو جائیں، میرے معتقد ہو جائیں، میری تعریف بیان کرتے رہیں. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک مقصد ہے علم کے حصول کا، ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کر کے. یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، مجرد علم کی اہمیت. اب میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں ایک تقابل کیا گیا ہے. ہمارے ہاں عام جو مذہبی ذہن ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کیا ہے، نیکی کا جذبہ بڑھا تو نوافل اور ادا کرنے شروع کر دیے، نوافل پر نوافل ہو رہے ہیں. اب جیسے کہ معلوم ہوتا ہے جب عمرے پر ہم جائیں تو عمروں کا جو ہے ہوکا پڑا ہوا لوگوں کو، ایک عمرہ ہو گیا پھر جا رہے ہیں، بھاگے ہوئے تنیم جا رہے ہیں، پھر احرام باندھا پھر عمرہ ہو رہا. حالانکہ قطعاً ثابت نہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کہ وہ اپنے ایک نسوانی عذر کی وجہ سے بعض ارکان ادا نہیں کر سکی تھی، تو ان کے لیے حضور نے پھر بھیج دیا، جاؤ تنعیم سے. وہاں تم جب فارغ ہو گئی وہ اپنی اس نسوانی جو بھی کیفیت تھی اس سے، تو پھر انہوں نے عمرہ کیا. ورنہ حضور نے حج کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا. بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ حضور نے فتح مکہ کے بعد شاید ہی کوئی عمرہ کیا، حالانکہ اب تو آپ بادشاہ تھے. کہاں وہ معاملہ تھا سن 6 میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور احرام کھول دینا پڑا تھا اور واپس آنا پڑا تھا. پھر سن 7 میں عمرہ ہوا، اس کے بعد سن 8 میں مکہ فتح کر لیا، کوئی عمرہ ثابت نہیں. سن 9 میں آپ بادشاہ ہیں عرب کے، کوئی عمرہ نہیں. سن 10 میں آپ نے کیا. تو اس اعتبار سے ہماری ویلیوز بدل گئی ہیں. نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، بس یہ کر دو. بچوں کو نازلہ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی مدرسہ کھول دو، قاری صاحب کو لا کے بٹھا دو پڑھانے. نیکی کا جذبہ ہے، نیکی کا کام. تو عبادات کا خاص طور پر جو ہے، عبادات کے اندر اضافہ اضافہ اضافہ، یہ ہے ہمارا عام تصور نیکی. اس کے برعکس حدیث کیا فرما رہی ہے؟ یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت امامہ باہلی سے رضی اللہ تعالی عنہ، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک صاحب علم انسان کی فضیلت کسی عبادت گزار پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم انسان پر.
ادناکم صحابہ میں سب سے کم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی؟ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یقینا اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی جو اپنے بل میں ہے، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، وہ درود بھیجتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں اس شخص کے حق میں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے۔ یہاں لفظ خیر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے، یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے عرض کروں گا۔ خیر، بھلائی، نیکی، اس خیر کی تعلیم دینا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حضرت حسن سے ہے مرسلم۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے گزرے تھے۔ احدہما کانا عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، ان میں سے ایک تو وہ تھا جو عالم تھا، وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا، کوئی نوافل نہیں، صرف فرض، اور پھر بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے۔ والآخر، اور دوسرا یصوم النہار ویقوم اللیل، روزانہ روزہ رکھتا تھا، پوری رات کھڑا رہتا تھا۔ ایہما افضل، حضور ان میں سے افضل کون سا ہے؟ سوال سمجھ لیا آپ نے؟ دو اشخاص ہیں، ایک صرف فرض نماز ادا کر رہا، میں عبادت کے اعتبار سے عبادت اور علم اور تعلیم اور تعلم، ان کے مابین کیا نسبت ہے، کیا ریشو پروپورشن ہے، اس کی میں آپ کے لیے حدیثیں سنا رہا ہوں کہ دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا، ایک وہ تھا جو صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے، اور دوسرا وہ تھا روزانہ روزہ رکھتا تھا اور پوری رات کھڑا رہتا تھا عبادت میں۔ ایہما افضل، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضلي على ادناكم، اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی سارا وقت جو ہے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں گزارتا ہے، بسر کرتا ہے، اس شخص پر جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور روزانہ رات کو کھڑا رہتا ہے پوری رات، اس پہلے شخص کی فضیلت اس دوسرے پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا پر، تم میں سب سے کم تر پر۔ یہ ہے ریشو پروپورشن۔ ہمارے ذہنوں سے چیزیں نکل گئی ہیں، اہمیت ہی نہیں ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، حج کیے جا رہے ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ دین کا علم آس پاس بھی نہیں، نہ خود نہ اپنی اولاد کو سوچا بھی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیے، اور علم حاصل بھی کیا ہے تو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا، صرف نیچرل سائنسز کا علم حاصل کیا ہے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا ہے، جس کا کہ علم دین سے کچھ سرے سے سروکار ہی نہیں۔ اب یہ ایک حدیث اور سن لیجئے، یہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک زمانے میں بہت کثرت سے اس کو بیان کرتا رہا، اب ظاہر بات ہے کہ کچھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل سامنے آتے رہے تو بعض چیزیں اب پس منظر میں چلی گئی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے جس میں علم کا حصول پیش نظر ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس سفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم،
اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، تسکین، سکون، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالی ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین، وہ ملائکہ حملۃ العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ کے جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ ذکر کرتا ہے، دیکھو تم نے کہا تھا نا کہ یہ جو آدم ہے میں اسے خلافت دے رہا ہوں، اسے اختیار دے رہا ہوں، یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے، وہ میرے گھروں میں سے ایک گھر، اور اس میں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے، اس سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، جو بھی گھر، جو بھی مقام اس کام کے لیے خاص کر دیا جائے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، وہ سب اس میں شامل ہو۔ دیکھو وہاں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، یہی ہے نا وہ آدم جس کے بارے میں تمہیں وہ اشتباہ لاحق ہو گیا تھا۔ یہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کا ایک مرکزی نقطہ کیا ہے؟ جسے خیر کہا گیا وہ قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون، خیر کا لفظ 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، یا خیر دنیا کا مال و متاع دنیاوی، خیر انہ لحب الخیر لشدید، یا خیر اللہ کی کتاب ہے قرآن، ہوا خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ تو یہ خیر جو ہے در حقیقت قرآن ہے۔ چنانچہ یہاں آپ نے دیکھا کہ کہا گیا تھا کہ جو شخص علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، چل کر آیا ہے، آپ بھی چل کر آئے ہیں، کوئی آپ کا دنیاوی مقصد تو اس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی اگر چیز غلط شامل ہے تو اس کو دور کر دے، میری یہ نیت میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو اللہ اسے پاک کر دے اس سے۔ ظاہر بات ہے کہ بظاہر تو کوئی مقصد نہیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، یہاں کوئی مذہبی فرقے واریت کی جو ہے بات نہیں ہوتی کہ یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ کمتر ہے، وہ کچھ نہیں، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اب یہاں لفظ علم آیا، لیکن علم کو آگے بیان کر دیا، یتلون کتاب اللہ ہے ویتدارسونہ بینہم، اس علم سے مراد علم فقہ نہیں ہے، اس علم سے مراد جو ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، علم حدیث نہیں ہے، اس علم سے مراد کتاب اللہ ہے، باقی چیزیں اس کے تابع ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہے، ضروری ہے تو چاہیے، باقی وہ اپنی جگہ پر، آخر ایک شخص جو ہے قانون دان اگر نہیں ہے تو کیسے قانون کا نظام چلے گا؟ ماہرین قانون چاہیے، فقہا چاہیے، لیکن جس شے کا نام العلم ہے، جس شے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہ قرآن ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں تفقہ، یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں، اور اس کے راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانا قاسم واللہ یعطی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ جو نوٹ کر لیجیے، علم اور فہم میں بڑا فرق ہے۔ علم معلومات کے ذخیرے کو کہتے ہیں، فہم اس کی حقیقت تک رسائی اس کو کہتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ علم و فہم ہم بول دیتے ہیں جوڑ کر، لیکن یہ ڈائمینشن علیحدہ ہے۔ ایک شخص بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ بہت بڑا، عالم ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اتلا ہے، سطحی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے گہرائی ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ تو یہ جو علم تفقہ اس کو کہتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ دیکھو میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا نہیں ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ تفقہ مانگو، اخلاص عمل مانگ، نیا گانے کوہن سے،
شاہ کے عجب گرب نوازن میں دارا، مانگو اللہ سے، میں نہیں دے سکتا، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے اس کی مشیت میں طے ہو جاتا ہے، میں تقسیم کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، لیکن در حقیقت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے، الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے معدنیات کے مانند ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی معدنیات ہوتی ہے۔ معدنیات جب زمین میں ہے تو صاف تو نہیں ہوتی نا، ان کے ساتھ امپیورٹیز ملی ہوتی ہیں، پھر آپ ان کو صاف کرتے ہیں، صاف کر کے پھر اگر سونے کی معدنیات تھی تو اس میں سے سونا نکل آئے گا، اور چاندی ہی کی تھی تو چاندی نکلے گی، چاندی سے سونا تو برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی استعدادات کے اندر فرق رکھا ہے، سب کی برابر استعداد نہیں ہے۔ کسی کو اگر رگڑیں گے، صاف کریں گے، مانجیں گے، وہ سونا بنے گا، کسی دوسرے کو رگڑیں گے، صاف کریں گے، وہ چاندی بن جائے گا۔ تو الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام، بہت اہم حدیث ہے یہ۔ انسانوں میں سے جو لوگ جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں، یعنی اور سونے کی تھی، ابھی اس کے اندر جاہلیت لپٹی ہوئی تھی، اس میں جو امپیورٹیز تھی، لیکن تھی تو سونے کی، اور جو ہے وہ سونے کی تھی، لہذا جاہلیت میں بھی وہ اچھے تھے، اس دور میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر لوگ تھے۔ اسی طریقے سے جب وہ اور بنج گئے، صاف ہو گئے، سونا جو ہے دمکتا ہوا نکل آیا تو کیا کہنے، لیکن اس میں شرط کیا، اذا فقہوا، جبکہ وہ تفقہ حاصل کر لیں۔ اس کو میں نے خاص طور پر یہ لفظ آپ کو اس لیے نوٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا فہم ایسے ہی تفقہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خاص علم جو ہے اس کا نام فقہ پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے اصل تفقہ سے توجہ ہٹ گئی۔ جیسے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح آ گئی، جو نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح احسان، وہ پیچھے چلی گئی۔ احسان کے معنی ایک ہی رہ گئے، کسی پر بھلائی کرنا، کسی سے نیکی کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی مشکل دور کر دینا، نہیں۔ احسان کے معنی ہے خوب سے خوب تر بننا، اپنے اسلام میں خوبی پیدا کرو اور خوبی پیدا کرو اور خوبی پیدا کرو، اپنے اسلام کو اور چمکاؤ اور دمکاؤ، یہ احسان ہے۔ اس اعتبار سے تفقہ جو ہے وہ دین کے فہم کو کہتے ہیں۔ یہ قانون اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور پچھلی اپنی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ جب اسلام ایک ریاست کے دور میں آ گیا تو اب قانون کی ضرورت پیش آ گئی، لہذا ساری توجہ ہو گئی فقہ اور حدیث کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر توجہ دی نہیں۔ یہ ایک موضوع تھا جس پر پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ بہرحال یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور انہی کے نسل سے بنو عباس 600 برس تک جن کی حکومت قائم رہی عالم عرب۔ ان 600 سالوں میں سے کوئی 300 برس تو تھے پوری شان و شوکت کے، اور کوئی 300 برس تھے ٹوٹ پھوٹ کے۔ ایک عمارت جو ہے گرتی ہے تو گرنے میں وقت لیتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت، ویسے تو وہ بن جاتے ہیں 1526 سے لے کے 1857 تک، تو 300 برس، لیکن اس میں 250 برس ہے جو اصل ان کی شوکت، شان، قوت، طاقت پورے ہندوستان پر غلبہ ہے۔ وہ بابر سے شروع ہو کر اور اورنگزیب پر وہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب کے بعد سے لے کر 150 برس جو ہے، اس کے بعد تو وہ رفتہ رفتہ گرنا، شکست و ریخت، مختلف علاقوں میں سر اٹھا لیے، کوئی وہاں کا جو ہے راجہ بن گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا، کہنے کو حکومت جو ہے مغلیہ تھی اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ لال قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی دلی میں، حکومت شاہ عالم لال قلعہ کا پالم۔ پالم اصل میں ایک گاؤں کا نام تھا جہاں پر کہ پہلا ہوائی اڈا بنا ہے دلی کا، پالم ایئرپورٹ اس کا نام ہوتا تھا۔ وہ دلی سے چند میل، 12، 13، 14 میل،
تو شاہ عالم جو ہیں وہ ہیں تو شہنشاہ ہند، لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے پالم تک ہے بس، باقی جو ہے وہ تو بیٹھے ہوئے نواب ہیں، راجے ہیں، ان کی قوت ہے، ان کی جو ہے سلطنتیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضور نے ایک دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یہ دو الفاظ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر، تفقہ عطا کر۔ تفقہ کیا ہے؟ دین کی گہرائی میں اترنا، احکام کی حکمتیں معلوم ہو جائیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ مختلف احکام کے درمیان حکیمانہ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ان میں سے اہم تر شے کیا ہے، کم تر اہم کیا ہے، یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ تفقہ ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ وہی جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا یہودی علماء کے بارے میں کہ تم بچھڑ چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ پائچہ جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہوگا، چاہے سودی کاروبار میں ملوث ہے سارا اپنا وجود، وہ حرام خوری کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن پائچہ اونچا رہے گا۔ یہ مچھر چھان رہے ہیں اور سموچے اونٹ نکل رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہو جاتا ہے جب کسی بھی مذہبی طبقے کے اندر زوال آتا ہے، تفقہ نہیں رہتا۔ اسی پر پھپتی چستی ہے اصل میں مولانا روم نے، ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخن پیشے سگاں انداختیں۔ اگرچہ اس کا دوسرا مصرع مجھے پسند نہیں ہے، کاش کہ مولانا یہ نہ کہتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ اسلام کے دوران یہ دو طبقے جو تھے صاحب علم یا جو بھی لوگ تھے جن کی حیثیت ہوتی تھی دینی اعتبار سے، ایک فقہا، مفتی حضرات، مفتی قاضی، یہ فقہا میں سے ہوتے تھے، ایک صوفیہ جو تزکیہ نفس، اللہ کی محبت، دنیا سے کی محبت کو دل سے نکالنا۔ اب یہ دونوں کے درمیان چشمک رہتی تھی، یہ ان پر فکرے چوس کرتے تھے، یہ ان پر فکرے چوس کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ تو صرف جو ہے وہ یہ استنجے کے ڈھیلے گنتے رہتے ہیں، کتنے ڈھیلوں سے استنجا پورا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ اپنے خیال میں اللہ کی محبت میں انہیں الف کا نام بے تو آتی نہیں، فقہ کے فلاں مسئلہ تو معلوم نہیں۔ تو بہرحال تفقہ جو ہے وہ ہے دین کا گہرا فہم۔ اور تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کے مقابلے میں لفظ آتا ہے تفسیر۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ہوتا ہے انڈیویجول الفاظ کے حوالے سے غور و فکر۔ قرآن کا یہ لفظ کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، پھر یہ کس باب میں آیا ہے، اس کے اندر کوئی تعلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے، یہ جو نحوی جو اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کس جگہ پر ہے، یہ مبتدا ہے، خبر ہے، کیا ہے، یہ ساری بحث جو ہے یہ تفسیر میں ہوگی۔ ایک ہوتی ہے تعویل، کسی شے کے اصل مدعا اور مقصود تک پہنچنا۔ تو تفسیر ایک ذریعہ ہے، تفسیر مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ اس کلام کا جو اصل مدعا ہے، جو اصل موضوع ہے، جو اس کا حاصل ہے، جو اس کا گودا ہے، وہ حاصل کیا جائے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی ہے مولانا روم نے کہ ماذ قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگاں انداختیں۔ بس یہ دوسرا مصرع مجھے پسند نہیں ہے، لیکن کیا کروں، سنانا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی۔ البتہ ایک مغالطے کا ازالہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی کا ایک ہے فعل یا عمل، ایک ہے اس کا قول یا کلام، ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ عام انسان کے بھی اگر قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ اسے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما تفعلون، کیوں بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، غضب میں اللہ کو لانے والی شے ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اب اللہ کا عمل کیا ہے؟ اس کائنات کی تخلیق، ابداع، اس کی تقدیر، اس کی تدبیر۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ اللہ کا عمل ہے، کون چلا رہا ہے، کس نے بنایا؟ یہ قوانین فطر کس نے بنائے؟ یہ دن اور رات کا الٹ پھیر کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کا عمل ہے۔ ایک ہے اللہ کے قول اور کلام،
وہ وحی کے ذریعے سے آتا رہا ہے۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت ذہن یہ بن چکا ہے یہ دینی علم یہ دنیاوی علم، یہ دینی علم یہ دنیاوی علم، کوئی تقسیم علم میں نہیں ہے، یہ بھی علم ہے وہ بھی علم ہے۔ اگرچہ حالات کے اعتبار سے اہمیت کے اندر فرق واقع ہو جائے گا، یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک علم جو ہے یہ اصل میں ایکوائرڈ نالج کہلائے گا، اکتسابی علم، اس کائنات کا علم، یہ کائنات کیسے بنی ہے، اس کائنات میں کیا کیا ایلیمنٹس ہیں، وہ کیسے وجود میں آئے ہیں، اس کائنات میں حیات کہاں سے آئی ہے، کب سے آئی ہے، کس طور سے آئی ہے، پھر اس کا میں کوئی ارتقا ہوا تو کیسا ہوا، کس طرح ہوا، یہ مختلف فینومینا آف دی نیچر کیسے چل رہے ہیں، یہ سب اللہ کا عمل ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کر رہا ہے نا، فاعل کون ہے، اللہ ہے۔ اس کا مطالعہ کرنا یہ کوئی غیر اسلامی فعل نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے دماغوں میں بات بٹھا دی گئی ہے اور غلطی سے، خاص طور پر انگریز کے یہاں آنے کے بعد سے یہ غلطی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی۔ اس کا ایک خاص سبب ہے، انگریز کے زمانے میں ایک طرف تو انہوں نے ہمیں فتح کیا، ہم مفتوح تھے، تھکے ہارے تھے، ہمارا مورال بہت ڈاؤن تھا، پھر ان کی ایک تہذیب آ گئی، ان کا علم آ گیا، ان کی سائنس آ گئی، اور سائنس بھی جو نیوٹن کے دور کی سائنس تھی۔ یہ جو سیلاب آیا تو علماء کو یہ خیال ہو گیا یہ سیلاب میں مسلمان بہہ جائے گا، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ سر سید احمد خان نے جو تفسیر لکھی 15 پارے کی، وہ دھجیاں بکھیر دی اسلامی عقائد کی۔ فرشتہ کسی بلا کا نام نہیں ہے، یہ سب فورسز آف دی نیچر ہیں، ان کا نام ہے، کوئی علیحدہ مشخص وجود نہیں ہے، جنات کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، یہ صرف استعارتن کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آگ سے بنائے گئے۔ یہ مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے غصے میں آگ بن گیا، آگ بگولا ہو گیا، بھائی وہ آگ بگولا تو نہیں ہو جاتا، غصے کو ہم نے تعبیر کیا وغیرہ وغیرہ، سارے جو معجزات ہیں ان کا انکار، اسی لیے ان کو کہا گیا نیچری۔ یہ جو نیچر ہے یہ سب اس کے فینومینا ہے، ان میں کوئی شے جو ہے بریک آف نیچر نہیں ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس کو خرق عادت، جو نیچرل قوانین ہیں ان کے اندر کہیں توڑ دیتا ہے اللہ، اور کو خاص شے ظاہر کرتا ہے۔ آگ کی فطرت ہے جلائے، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، اللہ کا اختیار تھا، آگ اللہ کے حکم سے باغی تو نہیں ہو سکتی۔ پانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے اللہ کے حکم سے پڑا ہے، سمندر پھٹ گیا، سمندر اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں جا سکتا۔ تو قوانین طبیعہ، یہ جو نیچریت جب ہمارے ہاں آئی ہے تو ایک وہ ہے کہ تحفظ کے طور پر یہ کیا گیا پڑھو ہی مت، نہ انگریزی پڑھو، نہ سائنس پڑھو، نہ یہ پڑھو، نہ وہ پڑھو، جسے آپ کہیں گے ترک موالات، نو کوآپریشن، نان کوآپریشن۔ اس کی وجہ سے پھر انہوں نے تعلیم کیا کیا، قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، اپنے گھروں میں بنا لیے، بس اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں۔ یہ ایک دفاعی تجویز تھی مسلمانوں کے کچھ اسلام ایمان کو بچانے کے لیے، اگر نہ ہوتا، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا بہت بڑا رول ہے، ورنہ یہ آپ کی مسجدیں نہ ہوتی، آباد نہ ہوتی، یہاں جو لوگ بیٹھے رہے درویش 5-5 روپے ماہانہ کی تنخواہ پر، وہ اللہ کا نام لیتے رہے، اذانیں دیتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، جمعے پڑھاتے رہے، تو یہ سارا کام جو ہوا یہ ایک خاص وقت کی ضرورت کے تحت تھا۔ بدقسمتی سے اب ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ جو ہمارے علماء یا ہمارے اسلاف کا جہاں بس وہی ٹھیک ہے، اب اسی کو پکڑ کے رکھنا، دانتوں سے پکڑنا، یہ غلط ہے۔ وہ حالات کا ایک تقاضا تھا جس کے تحت کہ وہ انہوں نے نظام بھر اختیار کیا، اب بدلے ہوئے حالات میں اس کے تقاضے کے مطابق کرنا چاہیے۔ بہرحال جان لیجئے کہ ایک علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے، اکتسابی علم ہے، یہ پورا کا پورا علم ازل میں آدم کو دے دیا گیا تھا، علم آدم الاسماء کلھا، لیکن یہ اصل میں ایک آم کی گٹھلی کے مانند تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت کہاں سے آیا، یہ آیا تو گٹھلی میں سے، وہ گٹھلی پھٹی تھی تو 2 پتیاں نکلی تھیں، وہ 2 بڑھی ہیں تو آگے جو ہے وہ پھر تنا بنا ہے، سب کچھ جو گٹھلی میں تھا، گٹھلی کے بغیر آم دلا دیں گے آپ چاہے کتنی ہی اس کے لیے
مینیور فراہم کر دیں، کتنا ہی کھاد لے آئیں، کتنا ہی لے آئیں، پانی دے دیں، گٹھلی ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو ایکسفولیشن کہتے ہیں۔ بعض اوقات ٹیلی ویژن وغیرہ پہ کچھ اچھے مناظر دکھائے جاتے ہیں، ایک جو کلی ہے وہ کھلی ہے، وہ جب کھلتی ہوئی ہے عجیب ایک منظر ہوتا ہے، فطرت کا آدمی دیکھے وہ چیز جو بند تھی وہ ایک کھل کر آ رہی، جو نکھار اس پر آتا ہے، جو اس پہ حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے، علم اسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، پھر یہ رفتہ 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 کھلا ہے، اور اس کو انسان نے پھر اکتساب کیا ہے، اس کو حاصل کیا۔ کیا مراد ہے؟ آنکھوں سے دیکھا، دماغ سے سوچا، اس کے مطابق عمل کیا، کوئی چیز حاصل ہو گئی۔ کسی شخص نے دیکھا ہوگا، ہمارے 10,000 15,000 سال پہلے کوئی ہمارے بزرگوں میں سے ہوں گے، اس وقت تک ابھی انرجی کی کوئی شکل انسان کو معلوم نہیں تھی، کوئی انرجی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چٹان اوپر سے گری، نیچے بھی پتھر تھا، ٹکرائیں آپس میں تو آنکھ کا شعلہ برآمد ہوا۔ ابھی آنکھ نے دیکھا، دماغ نے کام کیا، یہ کیا ہے، کچھ ہے اس میں۔ اس نے دیکھے 2 پتھر، انہیں ٹکرایا، وہاں شعلہ نکلا، واہ، آگ ایجاد ہو گئی۔ فرسٹ فارم آف انرجی، آگ ایجاد۔ اچھا، آگ سے بات چلی تو کہیں ہانڈی رکھی ہوئی تھی چولہے کے اوپر، آگ کے اوپر، اس کے اوپر ڈھکن بجنے لگا، چلنے لگا۔ ارے یہ کہاں سے؟ کون جن ہے، عفریت ہے، کیا ہے، کون ہلا رہا؟ بعد معلوم ہوا یہ اصل میں اسٹیم کی پاور ہے، یہ بھاپ کی قوت ہے۔ اب یہ بھاپ کی ایک انرجی، اب اس کے انجن بن گئے، کہاں سے کہاں بڑا دیو ہیکل انجن ہوتے تھے، اب تو بیچارے وہ معصوم سے انجن ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص وہ روب پڑتا ہی نہیں دیکھنے والے پر، ورنہ تو قد آدم کا ہوتا تھا وہ قطر جو ہوتا تھا، فرنٹیئر میل کا جو انجن ہوتا تھا اس کا پہیے کا۔ تو یہ کہاں سے آ گئے؟ وہی پھر بجلی ایجاد ہو گئی، یہ ایجاد ہو گیا، وہ ایجاد ہو گیا۔ یہ رفتہ رفتہ قدم بقدم علم حاصل ہوا۔ ایک دوسرا علم وہ ہے کہ جو گیون ہے، وہبی ہے۔ یہ پہلا علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ اور عقل۔ اب انسان دیکھتا رہا تھا، آگ ہوتی ہے تو دھواں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہیں دور سے دیکھا دھواں ہے، آپ نے کہا آگ لگی ہوئی ہے، بھائی تم نے کہا آگ تو دیکھی نہیں ہے، وہ آپ کی میموری میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہے۔ یہ آپ نے منطقی طور پہ نتیجہ نکالا ہے، آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی میموری میں یہ فیڈ ہو گیا تھا، وہاں سے آپ نے نکالی۔ یہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل۔ دوسرا علم ہے علم بالقلب یا علم بالروح۔ یہ گیون علم ہے، وہبی علم ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پہلا علم بھی تدریجاً ترقی کرتے 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 اور ابھی تک ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ آج وہ علم جو ہے پچھلے 200-250 برس میں تو ایک طوفان کے مانند جو ہے ایک ایکسپلوژن ہے، جیسے کہتے ہیں بگ بینگ، اس سے کائنات شروع ہوئی۔ یہ علم کا بگ بینگ ہے جو ہوا، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اسی طریقے سے وہ جو علم تھا جو قلم کو دیا گیا، اس کا نام وحی ہے، یہ بھی ترقی کرتا رہا۔ جیسے جیسے انسان کے ذہن نے ترقی کی، انسان کی عمرانی جو ہے ارتقا ہوا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ دو علم ہیں جو انسان کے پاس ہیں، دونوں علم مذہبی ہیں، دونوں دینی ہیں، دونوں اسلامی ہیں۔ یہ کائنات کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی شیطان کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ایجاد و ابداع عالم، خلق، تدبیر، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ کون ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں جو قوانین مخفی ہیں ان کو اجاگر کرنا، ان میں جو سوئی ہوئی قوتیں ہیں انہیں بیدار کرنا، سوئی ہوئی قوت ہے، اور اس کے اندر سے اس کو پھر کام میں لانا۔ تسخیر کائنات،
تمہارے لیے آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے وہ مسخر کر دیا گیا ہے۔ انسان کا یہ علم جس طرح بڑھ رہا ہے ابھی کہاں تک جائے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اس کے بارے میں ابھی عرض کروں گا کہ جب یہ انتہا کو پہنچے گا تو اسی کا نام ہے فتنہ دجال، اس لیے کہ یہ پورا جو فزیکل فینومینا اور پورے فزیکل نالج ہے اس پوری کائنات کا وہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے گا پورا کا پورا۔ پھر دجال جو چاہے گا کرے گا، وہ کسی بنجر زمین سے گزرے گا اور کہے گا نکالو اپنے خزانے، اور لہلاتی ہوئی کھیتیاں نکل آئیں گی۔ اس کی سواری وہ ہوگی جس کا ایک قدم مدینے میں تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا۔ اس کے لیے یہ جو فورسز آف دی نیچر ہے مسخر ہو جائے گی، جو اللہ نے انسان کے لیے پوٹینشیلی مسخر کی ہوئی ہیں، لیکن تدریجاً وہ ان کی دریافت کرتا جا رہا ہے، تدریجاً ایک ایک کر کے قدم بقدم۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت بھی تقریباً 200-250 برس کے دوران یہ فزیکل سائنسز جو یورپ سے شروع ہوئی تھی وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دوسرا جو ہے علم کو علم ہدایت تھا، یہ کرو یہ نہ کرو، دیکھو یہ کام غلط ہے یہ نہ کرنا، یہ برا ہے یہ نہ کرنا، اس میں تمہارا نقصان ہے یہ نہ کرنا، یہ چیز ٹھیک ہے مفید ہے کرو، یہ علم ہدایت ہے۔ علم ہدایت وحی کے ذریعے سے آتا رہا، وحی کے ذریعے سے آتا رہا، وحی کے ذریعے سے آتا رہا، اور یہ علم جو ہے یہ بھی تدریجاً ترقی کرتے ہوئے مکمل ہو گیا قرآن حکیم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا نام وحی ہے۔ یہ روح کے ذریعے سے اور قلب کے ذریعے سے، چونکہ قلب جو ہے مسکن ہے روح کا، اس سے انسان کو وصول ہوتی ہے، یہ خود حاصل نہیں کرتا۔ نبوت وہبی شے ہے، اکتسابی نہیں ہے۔ ہاں ولایت ہے، آپ اکتسابی کر سکتے ہیں، نیکی میں خیر میں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں۔ وہ مقام بھی آ سکتا ہے ایک حدیث کی روح سے کہ اللہ آپ کا ہاتھ بن جائے جس سے آپ پکڑے، اللہ آپ کا پاؤں بن جائے جس سے آپ چلیں، اللہ آپ کی آنکھیں بن جائے جس سے آپ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، حدیثیں تو بھی ہے، حدیث صحیح ہے، بخاری کی روایت۔ لیکن یہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا، اس کا علم جو ہے وہ وحی سے ملے۔ یہ وحی جو ہے دو قسم کی ہے، وہ بھی علم ہے یہ ایک محفوظ وحی جس میں نہ کوئی شیطان یا شیطانیت کی کوئی آمیزش ہو سکتی ہے نہ نفسانیت کی، یہ محفوظ وحی انبیاء کو آتی رہی ہے، صرف انبیاء اور رسول بس سب۔ ایک ہے غیر محفوظ، یہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے، حیوان کو ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے، اس کے اندر جو جبلی چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ جو ہے وہ کوئی نبی تو نہیں تھی، وحی ان کو کی، اللہ نے وحی کی تو وحی ہوتی ہے۔ حواریین کے بارے میں کہا گیا ہم نے وحی کی ان کو کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دو، تو وحی کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وحی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وحی خفی۔ وحی خفی کی مختلف شکلیں ہیں جن کو اب آج کل تو لوگ جو ہے ان کا ذکر کرنے سے بھی شرماتے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سائنس کی دنیا میں، اور اتنی غیر سائنسی باتیں کر رہے ہیں۔ رویائے صادقہ، سچا خواب۔ آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے آج خواب میں، 2-3 دن کے بعد یوں کا توں وہ واقعہ ظاہر ہو گیا، کب کیسے ہوا ہے؟ اس کو حدیث میں کہا گیا رویائے صالحہ یا رویائے صادقہ، سچا خواب، اور کہا گیا یہ 60واں حصہ ہے نبوت کا یا 46واں حصہ ہے نبوت۔ کشف، آپ بیٹھے یہاں ہیں اور دیکھ رہے ہیں شام کا جو محاذ جنگ ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور شام کا محاذ جنگ سامنے آ گیا، دیکھ لیا ہے۔ آج آپ ٹی وی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں ٹی وی نہیں تھی بس، اور کیا بات تھی، باقی تو ساری جو ہے فزیکل فورسز تو موجود تھی۔ آج وہ جو ویوز آتی ہیں جن چیزوں پر سوار ہو کر آتی ہیں وہ چیزوں تو فضا میں پہلے سے موجود تھی، اب ہم نے ذرا کچھ یاد کرنی ہے چیزیں جن سے کہ ہم ان ویوز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، باقی ویوز ہم پیدا تو نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں کشف، الہام، نفخ الروح، یہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن خاص طور پر نوٹ کیجئے نبی کا کی وحی خفی بھی محفوظ ہوتی ہے، ایک اعتبار سے محفوظ، یعنی کوئی شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی، شیطنت کی آمیزش نہیں ہو سکتی،
چاہے نبی کا خواب ہو صرف. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. کوئی وحی جلی تو نہیں آئی تھی, واضح وحی تو نہیں آئی تھی. حضور نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں, وحی جلی تو نہیں تھی. لیکن نبی کی وحی خفی جو ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے, نہ شیطان کی آمیزش ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں نفس کی آمیزش ہو سکتی ہے. البتہ وحی خفی لفظاً محفوظ نہیں ہوتی. وحی خفی کا ہمارے پاس ذخیرہ حدیث ہے, مانن محفوظ ہے لیکن ہر لفظ اس کا محفوظ نہیں ہے, اس میں کوئی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے. جیسے ابھی میں ایک جملہ کہوں آپ سے اور 15 منٹ کے بعد آپ سے میں کہوں کہ ذرا آپ سب لوگ جملہ لکھ دیجئے کاغذ پر میں نے کیا کہا تھا, میں فرق ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ فرق جو ہے احادیث کے اندر ہو جاتا ہے لفظی طور پر. چنانچہ جسے کہا گیا ام السنہ حدیث جبرائیل, اس کی روایات میں فرق ہے, بہت ترتیب میں فرق ہے لیکن مضمون ایک ہے. بہرحال یہ جو دو علم ہیں ان کی آج حقیقت سمجھ لیا آپ نے. گویا دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم غلط ہے, یہ ایک ہی ہے, ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اور ستم والا ستم یہ ہے کہ دینی تعلیم کے نام سے جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی دین کا نہیں ہے, فقہ اور قانون شریعت کا ہے. فقہ اور قانون شریعت اپنی جگہ ایک اہم شے ہے, ضرورت شے ہے. دین کا تفقہ, وہ خیر جس کو کہا گیا یعلم الناس خیر, وہ قرآن ہے. تفقہ فی الدین قرآن کے ذریعے سے ہے. یہ خیر, یہ اس کی بجائے ساری توجہ جو میں نے عرض کیا آپ سے, وہ دینی نظام جو بنایا کس لیے گیا تھا جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھیں, چاہے وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں لیکن قانون اسلامی رائج تھے, عدالتیں تھیں, قاضی تھے, مفتی تھے. تو قاضی اور مفتی کی ضرورت تھی, لہذا انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا. ہمارے ہاں جنہیں اکیڈمیز کہتے ہیں, سول سروس اکیڈمی, وہ لوگ جنہوں نے آ کے سرکاری ملازمتیں کرنی ہے, انہوں نے کہیں ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی ہو یا یہ یا وہ بننا ہے, ان کی ٹریننگ. یہ نظام تعلیم جو ہے جسے آج ہم دینی نظام تعلیم کہتے ہیں, یہ اصل میں مسلمان حکومتوں کی سول سروسز کی اکیڈمیز تھی. اب وہ تقریباً irrelevant ہو چکی ہے, وہ شریعت نافذ ہی نہیں. اس پر بحثیں ہوتی رہیں گی. بہرحال ایک طرف تو یہ کہ وہ دین کی بجائے اس خیر, اس تفقہ, اس کی بجائے صرف اس کا ایک جز, ثانوی جز شریعت, اس پر مشتمل شریعت کے بھی فرقے واریت کے بنیاد کے اوپر جو منظم ہو گئے ہیں. یہ حنفی ہے, یہ شافعی ہے, یہ مالکی ہے, یہ فلاں ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ فرقے واریت کی بنیاد کے اوپر مدرسے بن گئے ہیں جن سے کہ یوں سمجھیے کہ دماغ جو ہے وہ بالکل جم کر رہ جاتا ہے, وہ ایک بند گلی کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس میں آزادانہ غور و فکر کی صلاحیت اس طرح سے باقی نہیں رہتی, اسلاف پرستی کے سوا کچھ نہیں رہتا. بہرحال اصل اہمیت, اب میں نے کہا تھا کہ دونوں علم جو ہے ان میں سے کوئی بھی خالص دنیاوی علم نہیں ہے. فزیکل سائنسز کا نالج, ٹیکنالوجی کا نالج, یہ اللہ کے عمل اور فعل کا علم ہے. قرآن, وحی, اس کا علم یہ اللہ کی ہدایت کا علم ہے. اب ان میں سے ظاہر بات ہے اہم تر کون سا ہوا؟ آپ نے پہلے علم کے ذریعے سے طاقت حاصل کر لی, آپ کی قوت حاصل ہو گئی, آپ کو بڑے ہتھیار بن گئے. حاصل کیا ہوا؟ یہ جو 200-250 برس میں نے کہا ہے, اس کا بڑا تحفہ کیا ہے؟ پچھلی صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئی ہیں, کروڑوں انسان ہلاک ہوئے. 10 کروڑ سے زیادہ انسان ہلاک ہوئے ہیں 2 عظیم جنگوں میں. یہ کمال ہے سائنس کا, یہ حاصل ہے. ایک بم گرا ہے ناگاساکی ہیروشیما میں, لاکھوں آدمی ختم ہو گئے. دس از دی یوز. ہاں بھائی آپ نے ایجاد کر لیا, ملیریا کی دوا ایجاد ہو گئی, چلو ملیریا سے نہیں مریں گے, HIV آ جائے گا, ایڈز آ جائے گا. انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آخر دنیا کے اندر ایک توازن رکھنا ہے نا. کچھ اور جائیں گے تو دوسروں کے لیے جگہ پیدا ہوگی. ایک پاپولیشن کا جو ہے ایک نظام رکھنا ہے.
اگر اس طرح نہیں ہوگا لاکھوں آدمی جو ہے وہ زلزلے میں مارے گئے، سونامی میں مارے گئے، فلاں میں مارے گئے، کٹرینا میں مارے گئے، مارے گئے۔ اس علم نے سوائے تباہی کے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ بہت خوش ہوتے ہیں ہم جب کینسر کی دوا مل گئی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے خیال تھا کہ شاید 6 مہینے زندگی ہے، اب ذرا 1 سال ہو گئی، بس یہ حاصل۔ جب تک اس علم کے ساتھ علم ہدایت نہ ہو، یہ تباہی کا، بربادی کا، تخریب کا ذریعہ۔ علم ہدایت ہو تو کیا کہنا ہے، یہ ساری قوت، یہ ساری انرجی، یہ ساری صلاحیت جو ہے تو خیر کے لیے صرف ہوگی، نیکی کے لیے صرف ہوگی، بھلائی کے لیے صرف ہوگی۔ یہ سارا معاملہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ 2 علموں کا معاملہ ہے۔ اگر پہلا علم بڑھتا چلا جائے، دوسرے سے آنکھ بند کر دی جائے، اسی کا نام دجالیت ہے، کانی تہذیب ہے، 2 آنکھوں میں سے ایک بند ہے، علم ہدایت سے کوئی سروکار ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، ادھر نسبت ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ چھوڑو یہ قرآن کو ہی، کیا قرآن بس یہ بیچارہ حافظ ہے، ابن نابینا ہے، حفظ کرا دو اسے، یہ غریب جگہوں کے بچے ہیں، یہ ہزارہ اور کوہستان کے، انہیں حفظ کراؤ اور انہیں بھیجو، ایکسپورٹ کرو کراچی، تاکہ وہاں کی مسجدیں بن رہی ہیں بہت نئے، آپ کو وہاں پر امام مل جائے۔ اللہ خیر چلو، بٹ یوز قرآن کا علم نہیں ہے۔ قرآن یاد کرنے کا ہے، تجوید ہو رہی ہے، حفظ ہو رہا ہے، قرآن کا فہم، تفقہ کہاں ہے؟ ادھر توجہ ہی نہیں۔ اس پہلو سے کیجئے کہ اصل اہمیت اس علم میں ہدایت کی ہے، اگر وہ ہے تو یہ علم جو دوسرا ہے، انسانی علم، اللہ کے فعل اور عمل کا علم، یہ بہت مبارک ہے، نور علی نور ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہی دجالیت ہے، یہی تخریب کا ذریعہ ہے، یہی تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ چنانچہ آپ دیکھیے، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے علم کی طرف تو توجہ دلائی ہی نہیں، کوئی سائنس پڑھائی، بلکہ ایسے یوں کر کے ایک طرف کر دیا۔ تعبیر نخل والی حدیث کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور ایسا درخت ہے کہ جو حیوانی کنگڈم جو ہے، اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کے درمیان واقع ہوا، اس میں حیوان کی صفات بھی موجود ہیں، سیکسز ہیں علیحدہ علیحدہ، پھول جو ہے یہ مردانہ پھول ہے، یہ زنانہ پھول ہے۔ اچھا، ان دونوں کو اگر قریب لے آتے تھے تو پولینیشن ہوتی تھی زیادہ، برابر ہو جاتے تھے پھول، اور فصل زیادہ ہوتی تھی کھجور کی۔ حضور مدینہ تشریف لایا، آپ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو خیال آیا ہوگا کہ یہ جو ہے خامخواہ فطرت اور قدرت کے اندر دخل اندازی کیوں ہو رہی ہے؟ نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف۔ یہ خواب آپ نے انسانی کوشش سے، صرف آپ نے یہ کہا تم یہ نہ کرو تو کیا ہے، منع نہیں کیا، نہ کرو تو کیا۔ صحابہ کے لیے تو یہ کہہ دینا ایک بہت بڑی بات، نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب ڈرتے ڈرتے آئے حضور، آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم نے تعبیر اسے کہتے ہیں، تعبیر عین سے نہیں، تعبیر، تے اور پھر الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا، تعبیر۔ تو ہم نے نہیں کی، اس دفعہ فصل کم ہو گئی۔ ایک جملہ، انتم عالم بامور دنیاکم، یہ جو امور دنیا کے علوم ہیں ان کا علم تمہیں زیادہ حاصل ہے، میں یہ پڑھانے نہیں آیا ہوں۔ جو تمہارا علم ہے، جو تمہارا تجرباتی علم ہے، استعمال کرو، میں انہیں اس سے منع کرنے نہیں آیا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے جس کی طرف بہت کم توجہ ہوئی ہے، بہت اہم حدیث ہے، انتم عالم بامور دنیاکم۔ لہذا حضور نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک کام کیا، تعلیم قرآن کی حدیث لکھنے سے منع کیا ہے، مبادا قرآن اور حدیث کے اندر گڑبڑ ہو جائے معاملہ۔ قرآن کے ذریعے سے ایمان 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 ایمان، تفقہ، یہ کام کیا، اور اس کے نتیجے میں جہاد، یہ کام کیا۔ کوئی سائنس نہیں پڑھائی، کوئی فزکس نہیں پڑھائی، کوئی جیولوجی نہیں پڑھائی، کوئی باٹنی، کوئی زوالوجی، کوئی کاسمولوجی، کوئی ایسٹرونومی، کچھ
ہاں البتہ جب اسلام کے ذریعے سے ایمان کی روشنی پھیل گئی، ماحول منور ہو گیا، اب مسلمانوں نے پہلا علم جو ہے اس پر بھی توجہ کی، سائنس کے میدانوں میں بڑے بڑے کام کیے، کارہائے نمایاں کی، ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی۔ لیکن یہ اس کے بعد، اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے، صورتحال آج کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ایک طرف اکتسابی علم جو ہے، علم بالحواس اور علم بالعقل، ان کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اقبال نے کسی خاص کیفیت میں شعر کہا ہے، یہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ کہاں تک پہنچے گا یہ انسان؟ یہ انسان ہدایت کے بغیر ہوگا، یہی دجال ہوگا۔ فورسز آف دی نیچر پر کنٹرول، وہی دجال ہے۔ اس کی صفات آپ نے پڑھی احادیث کے اندر۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ اکتسابی علم اپنے پورے عروج پر ہے، لیکن ایمان اور یقین ایک بجھتا ہوا چراغ ہے، بلکہ بجھا ہوا ہے۔ اس سچویشن کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے ہے کیا، مسئلہ کیا ہے؟ ان دو چیزوں کے نتیجہ میں نکالتا ہوں، العود علی البد، جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں لوٹو، دوبارہ قرآن کو تھامو، قرآن کی روشنی جو ہے اسے دلوں کو منور کرو، جو حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ دنیا تو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، اب آخری مارکہ روح و بدن ہونے والا ہے، میٹر اینڈ اسپرٹ، روح انسانی اور یہ مادی قوت، ان کا مقابلہ ہونے والا۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارت، عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں، تہذیب اور درندہ، ان دونوں الفاظ کو جمع کریں تو آج کا امریکہ ہے۔ ہماری تہذیب، ہماری تہذیب، ہماری تہذیب، جیسے فرعون نے کہا تھا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ آج جو موسیٰ اور ہارون آ گئے ہیں، یہ تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کرنے کے اندر پہ، مثالی تہذیب۔ جو لفظ فرعون نے استعمال کیے تھے آج وہی بش استعمال کر، ہماری تہذیب، our way of life، اس کو برباد کرنے کے لیے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ واقعہ یہ ہے ویسٹ کھڑا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر، تہذیب ختم ہو چکی، برباد ہو چکی۔ جس عظیم مملکت کا صدر یہ کہے کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، تہذیب کے تو ختم ہو چکا، سنڈاس بن چکا، تہذیب کہاں ہے؟ خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا، وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ، دیٹس آل۔ بچہ بچے ذرا بھی ہو گئے، جاؤ اپنے پاؤں پر، وی ڈونٹ او اینی تھنگ ٹو یو، بی آن یور اون فیٹ۔ کہاں تہذیب؟ پھر بڑھاپے میں سسکتے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو، کون دکھاتا ہے شکل اپنی؟ جب تم نے گھر سے نکال دیا تھا، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کرتے رہو بیٹھے ہوئے، کرسمس کے دن بھی کوئی نہیں آئے گا ملنے کے لیے تم سے۔ تہذیب تو اس طرح سے برباد ہو چکی، تباہ ہو چکی۔ ہاں ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا، لیکن کچھ تھوڑی سی یہ تازہ ترین جو صورتحال پیش آئی ہے لبنان کے اندر، ہلکی سی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی فیل ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ٹیکنالوجی اس طرح استعمال ہو
کہ بم جو ہے کارپیٹ بمبنگ ہو جائے، کلسٹر بمبنگ کی، اور لبنان سے ایک ایک انسان ختم کر دیا جائے، تب تو ٹھیک ہے، حزب اللہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ایسے تو بڑا مشکل ہے. آخر دنیا میں اور دوسری قوتیں بھی ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آخر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے، ریسٹرکشنز ہیں. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ ایک دن میں 10 ایٹم بم بنائے تو لبنان کا تہس نہس ہو کر رہ جائے، ختم ہو جائے، حزب اللہ کا ایک نفس نہ بچے. کتنے ایٹم بم ہیں اور کوئی ایٹم نہیں. جنگ آمد بجنگ آمد. مجھے تو اندیشہ یہ ہے جو کچھ ہوا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید اسرائیل کو جو تھوڑا بہت کچھ امن رائے عامہ کا کوئی خیال ہے دنیا کا، وہ سب کو توڑ تاڑ کے، توبہ کو توڑ تاڑ کے تھرا کے پی گیا. وہ جو جگر نے کہا تھا یہ سب توڑ تاڑ کے دفع کرو، جو ہونا ہو جائے گا. وی ہیو ٹو فنش ود دیم. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جوش میں آ کر، وہ کتنا وقت لگے گا، کوئی تھوڑا سا ہی تو چاہیے نا مواد. مسجد اقصیٰ بھی گر جائے گی اور قوت الصخرہ بھی گر جائے گا، اور ایک طوفان کے مانند جو ہے اٹھے گے عرب نوجوان. اور پھر جو کچھ ہوگا میں اس کا اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا. بہرحال اس وقت کا ہمارا مارکہ روح و بدن جو ہے، اس کے لیے اب ہمیں جو اصل ایمفیسس دینا ہے وہ قرآن پر دینا. اس میں ہمارے 2 لیولز ہیں. ایک لیول ہے عمومی، عوامی درس قرآن. میں حیران ہوا 1920 میں یہ لفظ استعمال کیا تھا 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے. جب رہائی پا کر آئے ہیں مالٹا سے، دارالعلوم دیوبند میں 500 علماء کا ایک اجتماع ہوا، اور بڑے بڑے سب مولانا تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا حسین احمد مدنی، سب کے سب لوگ. وہاں کہا شیخ الہند نے، ہم نے تو اپنی اسیری کے دوران 2 سبق حاصل کیے. اس میں موجود تھے مفتی شفیع. مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے، وعدت امت نامی ان کی کتاب ہے. ان کے بیٹے پوتوں کی دکان ہے ادارہ اسلامیات، وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی، چھوٹی سی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ استاذ العلماء شیخ الشیوخ عمر کے اس حصے میں آ کر ان 70s کوئی نئے سبق سیکھ کے آیا. ان کون سا سبق؟ تو سب گوش بر آواز ہو گئے. تو فرمایا ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے زوال کے 2 اسباب ہیں. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا. نوٹ کیجیے الفاظ. کیا علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے؟ کیا لاکھوں کی تعداد میں حفاظ نہیں ہیں؟ کیا رمضان مبارک میں مسجدیں تلاش کرنا حفاظ کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا؟ لیکن فہم قرآن کہاں ہے؟ تفقہ قرآن کا کہاں ہے؟ تعویل قرآن کہاں ہے؟ عہد حاضر کے قرآن کی رہنمائی کہاں ہے؟ تو کہا ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی. لہذا میں تو اب فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی کے جتنے دن بھی بقایا ہے 2 ہی کام کروں گا. ایک تو یہ کہ گلی گلی ناظرہ قرآن پڑھانے کے مکتب کھول دیے جائیں، اور عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے علم اور ہدایت سے روشناس کرایا جائے، اور دوسرے آپس کے اختلافات کو نہ بھڑکایا جائے. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ حضرت نے جو 2 باتیں کہیں حقیقت میں وہ ایک ہی تھی. ہمارے آپس کے اختلافات کی شدت بھی قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے. اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو کیسے جمع رہو گے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اور وہاں جو لفظ استعمال کیا تھا اس کے لیے میں نے عوامی درس قرآن. عوامی ٹرین تو چلی تھی پاکستان بننے کے بعد، عوامی درس قرآن کا لفظ تو کبھی نہیں سنا. ہاں اس کی عملی تفسیر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حقیر بندے کو توفیق دی. 500 700 افراد اتوار کی صبح کو جمع ہوتے رہے. قرآن درس قرآن.
کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی سیاست نہیں، دونوں چیزوں میں سے نہ مذہبی فرقہ واریت نہ سیاست، سروکاری نہیں۔ تو ایک تو ہے ہمارا یہ عوامی سطح، عوامی درس قرآن ہے، جس کا کلائمیکس میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، دورہ ترجمہ قرآن رمضان مبارک میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ نمبر 2 اسی کے ساتھ پھر کتابوں کی اشاعت، قرآن کی حکمت، قرآن کا فلسفہ، قرآن مجید کی ہدایت، اس پہ ایک موضوع پر کتابیں، کتابچے، جرائد، ایک تو یہ حصہ۔ دوسرا حصہ ہے باضابطہ تعلیم اور تدریس۔ اس تعلیم و تدریس میں ایک مرحلہ تو ہے یہ قرآن مجید کی بنیاد پر قائم ہونے والا کالج اور آڈیٹوریم، قرآن کالج۔ بدقسمتی سے اس معاملے میں چونکہ ہمیں ریسپانس نہیں ملی، ہمارے پیش نظر جو کام تھا وہ نہیں ہوا۔ ہمارے پاس بھی آنے والے لوگ وہی نکلے جو کامرس پڑھنا چاہتے ہیں، جو کوئی آئی سی ایس، یہ جس کا کوئی تعلق علم سے نہیں، قطعاً نہیں، سرے سے نہیں، ملازمت کرنے کی ضرورت ایک آپ کو ذریعہ بن جائے گا، اللہ نہ سرمایہ داروں کی چاکری کریں گے اور کیا کریں گے، بہت اونچے اٹھیں گے، ملٹی نیشنلز کی چاکری ہو جائے گی، لوکلز کی نہیں ہوگی، ملٹی نیشنلز کی ہو جائے گی بہت۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہم اس میں پیش رفت نہیں کر سکے۔ بہرحال جو بھی محنت ہوئی ہے، کچھ ہمیں بڑے قیمتی موتی بھی ملے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خیر سے بالکل خالی نہیں رہا ہے، لیکن جو اصل ہدف تھا ہم اس کی طرف اب رجوع اس سال سے کر رہے ہیں، جس کے لیے میں نے 6 اگست کو تقریر کی تھی اور آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگی تھی کہ اب ہمارا یہاں فلسفہ یہ ہے، یہاں کی تعلیم 2 بنیادوں پر ہوئی، عربی زبان اور انگریزی زبان، دونوں کے اندر مہارت۔ عربی زبان کے ذریعے سے قرآن 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 اور اس کے تابع صرف حدیث اور فقہ یا جو اور چیزیں اسلامیات میں شامل کر دی گئی ہیں، اور دوسری طرف انگریزی کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ اللہ توفیق دے دے کہ آج کی دنیا چونکہ انگریزی، اور ہمارا ملک کے اندر بھی طبقہ وہ جو ہے جو انگریزی ہی میں بات کرنا پسند کرتا ہے، ان تک بھی قرآن کی دعوت پہنچانے کا صحیح بندوبست ہو جائے، اچھی انگریزی، عمدہ انگریزی، پختہ انگریزی، اور یہ کہ سیاسیات اور اقتصادیات کا یہ جو عمرانیات کے اہم ترین شعبے ہیں ان کا ایک گہرا فہم حاصل، یہ ہے ہمارا مقصد۔ اس کے لیے ایف اے جو مضامین جس سے کہ امتحان دیا جا سکے، ایف اے وہ مقصود نہیں ہمارا، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تو قبول کرنا ہوگا، ایف اے بی اے، پھر ایم اے کریں، ایم اے کر کے ٹیچنگ پروفیشن بہترین پروفیشن ہے، حلال ترین روزی جو ہے ٹیچنگ پروفیشن میں ہے، اور وقت ملتا ہے، آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، چھٹیاں ملتی ہیں، ورنہ یہ ہے کہ لاء پڑھ کے، اسلامی شریعت پڑھ کے، ایل ایل ایم کر کے ادھر جائیں، یا کمپٹیشن کے ایگزامینیشن دے کر انتظامیہ مشینری میں شامل ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو عربی پر کمان رکھتا ہو، وہ اگر کہیں پر ڈی سی ہوگا تو وہاں جمعے کا خطبہ بھی دے گا، وہ اس کی ایک حیثیت ہوگی۔ بہرحال یہ تو ہے جو قرآن کالج کا معاملہ ہے، اس کے داخلے اب شروع ہو چکے ہیں۔ میں پھر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، سوچئے خدا کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے سوچئے، کدھر لے جا رہے ہیں آپ کو، کدھر جا رہے ہیں وہ، کیا حاصل کر رہے ہیں، اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کی فیسوں کے اوپر۔ یہ کوئی آسانی سے ایم بی اے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ آدمی کو امیر آدمی نہیں ہے، امیر خاندان نہیں ہے، کہاں سے یہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے؟ لیکن دنیا کی اتنی جو ہے کشش ہے کہ جس طرح سے بھی ہو رہا کر رہے ہیں۔ یہاں ہم تقریباً مفت کے اوپر پڑھانے کو تیار ہیں، لیکن لوگ آنے کو تیار نہیں۔ وہ روح و بدن کا مارکا ہے، ساری توجہ بدن پر ہے، روح پر تو ہے ہی نہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا جس کے لیے میں نے آج پھر یہ اتنے وقت آپ کا دیا ہے۔ پہلی تقریر میں نے ایک تاریخی اعتبار سے جائزہ لیا تھا، قرآن کیسے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے فکر سے، ہماری سوچ سے اوجھل ہوتا چلا گیا،
اور اس کے بعد 300 برس قبل سے کس طرح رفتہ 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 جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے طلوع ہوا ہے. اس میں جو بھی خدمت اللہ نے ہم سے لی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کالج کا داخلہ جو ہے آپ سوچئے، خدا کے لیے سوچئے، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ کر جائیے. وہ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے سب سے بڑی. صدقہ جاریہ کے لیے تو 3 الفاظ جو آئے ہیں قرآن حدیث نبوی میں، اگر میں حضرت امام مسلم نے روایت کی ہے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، انقطع منقطع ہو جاتا ہے. ہاں 3 چیزوں میں اس کے عمل کا حصہ جاری رہتا ہے. صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ادارہ ایسا قائم کر دیا جو قرآن کے فہم اور تفقہ اور تعویل اور ہدایت اس کو بیان کرے اور عام کرے. اور علم ينتفع به، یا کوئی ایسی علمی چیز چھوڑ گیا، ایسی علمی تصدیق چھوڑ گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جس سے لوگوں کے سامنے ہدایت آئی. قرآن علم کا خزانہ ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے، لیکن ہر دور میں اس میں سے اس دور کے لیے ضروری علم نکالنا پڑتا ہے، کشید کرنا پڑتا ہے. اور تیسری، او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ بیٹا صالح نیک جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. صدقہ جاریہ میں سے بلکہ سب سے اہم صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. تو ایک کام تو میں نے توجہ دلائی ہے دوبارہ آج آپ کو 1 مہینے کے بعد، اور دوسرا کام جو ہے وہ 1 ایئر کورس جو ہم نے شروع کیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے MA کیا، MBBS کیا، جو اور کیا، پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا، ان سے میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں. یہ گھڑی محشر کی ہے، ترسے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں. امیجن یور سیلف، یو آر اسٹینڈنگ بفور یور لارڈ، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، اور اللہ پوچھے گا تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے سائنس پڑھ لی، تم نے فلاں فلاں ٹیکنالوجیز حاصل کر لی، تم میری کتاب نہیں پڑھ سکے، اور دعویٰ کرتے ہو اس پر ایمان کا؟ شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ سوچیے، کیا پتا ہے موت آج بھی آ سکتی، کل بھی آ سکتی ہے. مما کا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. وہ قیامت جو آئے گی، جب بڑی قیامت آئے گی، جب آئے گی، لیکن وہ تو آ گئی، اس کی تو آ گئی. اس کے لیے 1 ایئر کورس خاص اس کا یہ موقع ہے کہ کل سے اس کی تدریس شروع ہو رہی ہے. آپ کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی زندگی میں سے یہ 9 مہینے نکال لیں. اور بنیادی مقصد وہی ہے، عربی زبان سیکھنا اور قرآن سمجھنا، قرآن سمجھنا تفقہ. اس مقصد کے لیے 9 مہینے زندگی کے نکالیں. اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں بسم اللہ کی بات آپ سے کروں گا بعد میں، تقریب بسم اللہ، تو آپ کی دلجوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ 40 برس کی عمر میں ہوئی تھی. آپ کی عمر شریف 40 برس تھی جبکہ پہلی وحی آئی ہے، جب آپ نے کہا ما انا بقاری، اور جب پڑھایا فرشتے نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ 40 کے ہو گئے، 45 کے، 50 کے، اٹس نیور لیٹ، ٹو لیٹ. اس کے لیے وقت نکالیے، پڑھیے، سمجھیے، سوچیے، غور کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.